سامعین کرام، جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں جنت کی نعمتوں کا کچھ تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ تعارف وہ ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم جنت کی نعمتوں کا حقیقی طور پہ ادراک حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی ادراک اس دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اسے عقل اور شعور دے دیا جائے اور اسے دنیا کا تعارف کروایا جائے کہ دنیا کے اندر سورج ہے، چاند ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ پوری طرح اس دنیا کا ادراک نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی کل کائنات رحم مادر ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ چونکہ آخرت جنت دنیا سے بالکل ایک الگ کائنات ہے، لہذا ہم کلیتاً صحیح معنوں میں پورے طور پر جنت اور اس کی نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں جو ہمارے ذوق کی ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان خوش خوراک ہوتا ہے، اچھا کھانا پسند ہے، تو اللہ نے وہ لذتیں جو انسان کی پسندیدہ ہیں ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ انسان اچھا لباس چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سندس و استبرق کے لباس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ انسان عالی شان اعلیٰ برتنوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بڑے قیمتی ساغر کا تذکرہ کیا ہے اور قیمتی تھالوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح انسان دیگر جو چیزیں چاہتا ہے، انسان آسائش اور آرام چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں پہ موسم معتدل ہوگا، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں کے کھانے سے انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون۔ اور اسی طرح انسان ٹھاٹ باٹ کو پسند کرتا ہے کہ انسان آرام سے بیٹھا ہو، نوکر چاکر اس کے خدام ہو، تو اللہ نے اس کے لیے یعنی کہ نہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے بطور خادم وہاں پہ رکھ دیے ہیں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ تو یہ جنت کی وہ چند نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان کی ہیں جو اس کے لیے قریب الفہم ہے، جو بآسانی انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی جن کا انسان کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے، یہ تھوڑا سا انسان کے لیے تعارف کروایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی تبصرہ اس پہ یہ کر دیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کے بدلے میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح میں فرمایا فیہا، اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ یہ جنت کی وہ جو نعمتیں ہیں، یہ انسان کی جو دو شاخیں ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد عورت کے اندر درجہ بندی رکھی ہے، مرد کو اللہ نے بعض چیزوں میں فوقیت دی ہے، اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جسمانی نظام بھی مختلف رکھا ہوا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے ذمہ کچھ اور ڈیوٹیز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص صلاحیتیں دی ہیں۔ عورت کا دائرہ کار مختلف ہے، اس کی صلاحیتیں مرد سے مختلف ہیں۔ اسی طرح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بطور خاص یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لیے حور عین ہوگی۔ اب یہاں پہ بعض لوگ جو ایک لبرل طبقہ ہے، ملحدین ہیں، وہ اس کے بارے میں ایک اعتراض بھی کرتے ہیں، جی مرد کو تو حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ گویا کہ وہ بعض لوگ یہ باور کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ شاید اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے، مرد کو تو حوریں دے دی، عورت کو کیا دیا؟ عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا یہ عورت کو اسلام نے مقام اور مرتبے میں نیچے کر دیا ہے۔ یہ ایک پراپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں اس حوالے سے، یعنی جو ملحدین ہیں یا دین سے دور یا دین بیزار طبقہ ہے، وہ دو طرح کی رائے رکھتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کلیتاً حور کا ویسے انکار کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی حور شور کچھ نہیں ہے، یہ کسی بیوی کو ہی حور کے نام سے تعبیر کیا گیا، انہوں نے ویسے حور کا انکار کر دیا۔ اور کچھ اس کو دوسری طرف ایسے اسلام کے اوپر اعتراض اور استخفاف کی صورت میں لے جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے گویا اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے۔
حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں, اپنے بندوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے فائدے کے اوپر مبنی ہے, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں بیان کی ہیں وہ زیادہ تر عورت اور مرد دونوں کے لیے مشترک ہیں. آ جا کے جہاں یہ رہ جاتا ہے کہ مرد کے لیے حوریں ہیں, عورت کے لیے کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے انتہائی پاکیزہ ازواج ہیں. ازواج یہ زوج کی جمع ہے, اور زوج کا لفظ بیوی اور میاں دونوں کے لیے مشترک ہے. خامد اپنی بیوی کا زوج ہے, بیوی اپنے خامد کا زوج ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پاکیزہ ان کا جوڑا دے گا. ٹھیک ہے. عورت اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے, اس کا جسمانی نظام ایسا ہے. ہمارے دنیا کے اندر بھی عورت جو ہے وہ ایک ہی مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی, ایک وقت میں ایک ہی مرد, زیادہ مردوں کے ساتھ عورت نہیں رہ سکتی. اس کا نظام, اس کا جسم, اس کی قابلیت, صلاحیت, وہ اس بات کا متحمل ہی نہیں ہے کہ ایک عورت زیادہ مردوں کے ساتھ رہ سکے. جبکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت یا قابلیت دی ہے, اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک وقت میں زیادہ عورتوں کے ساتھ رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے 4 تک کی قید لگائی ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عورت کو بہترین اور پاکیزہ خامد عطا کریں گے, اور جو مرد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حور دیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا ہر مرد کو 72 حوریں ملیں گی. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. ہر مرد کے لیے 72 حوریں نہیں ہیں, یہ خاص مقام کے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ 72 حوریں دے گا. وگرنہ عام قاعدہ وہ یہ ہے کہ ہر مرد کو 2 حوریں ملنی ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَزْمِ وَاللَّحْمِ. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر بندے کے لیے 2 حوریں ہیں. ہاں شہداء کے لیے, شہید کے لیے 72 حوریں ہیں, اس کا روایت کے اندر ذکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرد کو جو حوریں یعنی کہ نا زیادہ دی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے. باقی اس کا مطلب یہ نہیں عورت پہ ظلم ہے. عورت کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں, وہ جو چاہے گی ملے گی. قرآن کے جو عمومی دلائل ہیں, اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے نفس چاہیں گے, جو تم طلب اور ڈیمانڈ کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اللہ اکبر. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہیں گے ملے گا, اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو لبرل اور اس طرح کا دین بیزار طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ مرد کو فوقیت دی گئی, عورت کا استحصال کیا گیا, یا اس حوالے سے یعنی اسلام جو ہے وہ ناقص ہے, یہ اعتراض بالکل غلط ہے. اصل میں جنت کی پوری نعمتوں کا حقیقی ادراک اور تعارف ہمیں دیا ہی نہیں گیا ہے. وہ معمولی سا تعارف ہمیں دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں ایک طرح کا اشتیاق اور رغبت پیدا ہوتی ہے. اصل حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا ہے, اور وہاں پہ جا کر کے جو ماحول ہوگا وہ انسان کی انشاءاللہ پسند کا ہوگا, اور انسان بالکل اس پہ راضی ہو جائے گا, اور اس کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی ناانصافی یا ظلم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے بندہ جو چاہے گا اللہ کہیں گے لے لا. ایک بندہ یعنی کہ دنیا میں کھیتی باڑی کرنے والا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو خود فصل پکا کے کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے کمی کس چیز کی ہے, تو کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اگانا چاہتا ہوں بس. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تو اگا کے دیکھ لے. تو اس کو وہ سارا یعنی کہ وہ سہولت دی جائے گی, اس کے سامنے وہ سارا کچھ اگ جائے گا. تو اس سے قیاس کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنے ذوق کی آبیاری کرنا چاہتا ہے, وہ پڑھنے کا شوقین ہے تو اس کو لائبریری مل جائے گی. ٹھیک ہے. وہ کھانے کا شوقین ہے اس کو بوفے مل جائیں گے, کھابے مل جائیں گے. وہ کسی اور چیز کا شوقین ہے اللہ وہ دے دیں گے, کس چیز کی کمی ہے. تو اس لحاظ سے اس طرح کا یہ فضول اعتراض ہے کہ مرد کے لیے تو حوریں ہیں عورت کے لیے کیا ہے, یہ بالکل ایک لایانی اور فضول اعتراض ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے انشاءاللہ, اور ہم اعمال ایسے کریں کہ ہم واقعتاً جنت کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں. ٹھیک ہے. جب ہم جنت میں چلے جائیں گے سبحان اللہ, جنت کا سب سے جو نچلے درجے کا آدمی ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے کم حیثیت کا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی 10 دنیا دینی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پھر اس سے اونچے درجات کا ہوگا آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا لیجیے. تو لہٰذا یعنی کہ اپنے دین کے اوپر قائم رہیے, قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے, علماء سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں, اور ایسے جو فضول قسم کے اعتراضات ہیں ان کے اوپر کان نہ دھریں, اور اہل علم سے ان کا جواب طلب کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلایا کریں. اللہ مجھ کو اور آپ کو اسلام پہ استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.